شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے تعلق سے کہ بھائی جازے پڑھا رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ کئی جگہوں پر آج کل خاص طور پر دیگر ملکوں کے اندر یہ رواج چل پڑا ہے کہ لوگ شادیاں نہیں کرتے، ویسے ہی اکٹھے رہتے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، میاں بیوی کی حیثیت سے، ان کے بچے بھی ہیں لیکن شادی ابھی نہیں ہوئی۔ یعنی ایسے جو بغیر شادی کے رہتے ہیں ان کی ہم حمایت نہیں کر سکتے، یہ تو گناہ کی حالت ہوگی۔ تو کئی ایسے ٹرینڈ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے، انہوں نے شادی سے پہلے ہی فیصلہ کیا کہ ہمارے بچے نہیں ہوں گے، بچے ہم کیسے سنبھالیں گے، ان کو یہ بڑا کوئی پتہ نہیں بوجھ لگتا ہے، یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بندھن ہے، ایسا تعلق ہے، باہمی تعلقات کو جب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو اینی تھنگ دیٹ گوز ان نیچرل، یعنی جو غیر فطری، غیر جو خدا نے سسٹم مقرر کیا اس کے آگے پیچھے جاتے ہیں تو اس میں بہت ساری قباحتیں اور بہت سارے اس کے نیگیٹو پہلو بھی سامنے نظر آتے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر خدا نے یہ مناسب جانا، اس نے کہا کہ آدمی کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اور اس نے یہ مقرر کیا کہ میں ایک مددگار اس کے لیے اس کی مانند بناؤں گا، تو خدا نے اس سسٹم کو شروع کیا ہے، خدا نے اس چیز کو دیکھا ہے۔ تو یہ نیچرل بات ہے، بائبل کہتی بھی ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے۔ تو یہ بڑی بہت ساری اچھی باتیں ہیں جو ہم اس میں سیکھ رہے ہیں، لیکن خالی غیر شادی شدہ رہنا یہ کافی نہیں ہے۔ اس کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ بھی، جو لفظ تجرد استعمال ہو رہا تھا یہ میرے خیال میں بڑا میننگ فل ہے۔ یعنی غیر شادی شدہ رہنا اور بات ہے، تجرد کی حالت میں رہنا اور بات ہے۔ اوکے، آئیے ہم دعا کریں، اچھا ہوگا اگلے لیسن کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ خدا میں تیری حضور میں جھک کر دعا کرتا ہوں، ہماری مدد کر، خدا نازل کر، اسٹڈی کیا کرتے ہیں سب کے لیے راہ مرضی پورا Praise God, praise God۔ خاص طور پر خادم کے لیے شادی شدہ ہونا کے بہت سارے فائدے ہیں۔ مثلا چرچ کی کئی ایسی بہنیں ہیں جو باتیں وہ میرے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتی، وہ میری مسز کے ساتھ ڈسکس کرتی، تو یہ سب سے بڑا فائدہ، اور وہ ان کی صحیح کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں، تو یہ فائدہ ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ واقعی جو خود اس تجربے سے نہیں گزرا اس کے لیے ان ساری حقیقتوں کو جاننا مشکل ہوگا۔ کیا کہتے ہیں، یا واہ پہچانیے یا راہ پہچانیے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ ہم نے پچھلی دفعہ اسٹڈی شروع کی تھی پینٹیکاسٹل ہسٹری، تاریخ پینتیکوست۔ پینٹیکاسٹل ہسٹری، پینٹیکاسٹ کیا ہے؟ کیا پینٹیکاسٹل تجربہ، میں ریویژن کرنے لگا، کیا پینٹیکاسٹل تجربہ پاک روح کے جو ایکسپیرینس ہے یہ بائبل کے مطابق ہے؟ اگر آپ لیسن نمبر 1 نکال لیں، اپنی بک کھول لیں، آج ہم نے صرف ریڈنگ کرنی، ٹھیک ہے؟ اپنی بک اگر لے لیں تو ہم اس کو آج پڑھیں گے، کیونکہ یہ ہسٹری ہے۔ ہسٹری میں کوئی اتنی سمجھانے والی بات تو نہیں ہے۔ ہسٹری کا مطلب ہے جو چیز ہو چکی ہے اس کا ریکارڈ، ریٹن ریکارڈ جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ جہاں زیب کیا ڈھونڈنے لگے، یہ بنی
یہ پڑھیے، لیکن اپنی اپنی بک لے کر آیا کریں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ اپنی کتاب لے کر آئیں. وقتی طور پر آپ لے سکتے ہیں لیکن جاتے ہوئے اسے ادھر ہی چھوڑ کر جائیں تاکہ باقی اسٹوڈنٹس کے بھی کام آئے. ہاں ہاں دے دو. اوکے، صفحہ نمبر 7 پر یہ آپ کو ملے گا. کیا پینٹیکاسٹل تجربہ پاک صحائف کے مطابق ہے؟ کیا ہم نے سیکھا؟ میرے خیال میں ہے، کیونکہ پینٹیکاسٹل تجربہ پینتیکوس لفظ سے نکلا ہے. یہ اس عید کا نام تھا جو عید فصح کے یا بعد جو پہلے پھلوں کی عید ہوتی ہے اس سے 50 دن کے بعد منائی جاتی تھی. یہ وہ دن تھا جب پاک روح نازل ہوا. یہ وہ دن تھا عید منائی جاتی جب خدا نے کوہ سینا پر ان کو شریعت عطا کی، اس کی یاد. تو یہ بائبل کے عین مطابق ہے. جیسے وہ پاک روح سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، یہ نیا تجربہ نہیں ہے، یہ بالکل بائبل کے عین مطابق ہے. بے، کیا اس کی پیشن گوئیاں بائبل میں کی گئی ہیں؟ کون سے حوالہ جات ہم نے پڑھے تھے؟ عیسائی 28واں باب 11 آیت. وہ بیگانہ لبوں اور اجنبی زبان سے ان لوگوں سے کلام کرے گا جن کو اس نے فرمایا یہ تازگی ہے پر وہ شنوا نہ ہو، یہ ریفریشمنٹ ہے. اس کے بعد یوئیل 2 باب کی 28ویں آیت. اس کے بعد خدا فرماتا ہے میں ہر فرد بشر پر اپنے روح میں سے نازل کروں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. تو پیشن گوئیاں ہیں. یہ سایہ کی بک میں پیشن گوئی ہے کہ میں پیاسی زمین پر پانی اونڈے لوں گا. تو اس کے علاوہ اور بھی کئی پیشن گوئی. حزقیل کی کتاب کے اندر پیشن گوئی ہے کہ میں تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا، اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. روح کے تجربے کا ذکر ہے. پڑھا یہ حوالہ حزقیل کی کتاب، جہاں صرف 2 ریفرنسز ہیں جن کا ذکر ہے، لیکن اور بھی اس کے علاوہ حوالے ہیں جو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں. حزقیل کی کتاب 36واں باب اور اس کی 24ویں آیت. میں خدا ہوں، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں سے فراہم کروں گا، تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگی، اور میں تم کو تمہارے تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا. میں تم کو نیا دل بخشوں گا. یہ نئی پیدائش. پرانا دل نکال لیتا ہے خدا، نیا دل آپ کو دے دیتا ہے. پرانی خواہشات چلی جاتی ہیں، نئی خواہشات آپ کی آ جاتی ہیں. آگے لکھا نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا. میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا. پھر 28 آیت میں لکھا تم میرے لوگ ہوگے، میں تمہارا خداوند ہوں گا. تو یہ حزقیل 36واں باب ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ سایہ کی بک میں بھی پیشن گوئی ہے، حزقیل کے اندر بھی ہے. پھر یہ سایہ کی کتاب میں سے ایک حوالہ ہم نے پڑھا ہے، پھر یوئیل کی کتاب میں سے ہم نے پڑھا ہے. تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ کیا اس کی پیشن گوئیاں اس پینٹیکاسٹل تجربے کی پرانے عہد نامے میں تھی؟ بالکل تھی. پھر یرمیہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے میں اپنی روح تمہارے اندر، اپنا آئین تمہارے دلوں پر لکھوں گا. پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ دل کی تختیوں پر لکھوں گا. یہ بھی یرمیہ 31 میرے خیال میں چیپٹر ہے جہاں پر پیشن گوئی ہے. تو یہاں اس بک میں صرف 2 پیشن گوئیاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی اور پیشن گوئیاں بھی ہیں جو بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اوکے، جیم. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے پینتیکوس کے تجربے کے لیے نبوت کی. کیا اس نے نبوت کی تھی؟ یوحنا کے الفاظ یاد ہیں کیا؟ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. یہی کام تو پینتیکوس والے دن ہوا تھا. تو اس نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی، کیونکہ
روح القدس اور آگ کا جب اس نے ذکر کیا تو آگ کے شعلہ کسی زبانیں پھٹتی ہوئی ان کو دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر آ کر ٹھہر گئی اور وہ روح القدس سے بھر گئے. یہ وہ تجربہ تھا. اوکے, ایون خداوند یسوع نے بھی اس کا ذکر کیا. دال یسوع نے کہا غیر زبانیں بولنا ایمانداروں کا نشان ہوگا. کہاں کہا؟ مرکز کی انجیل. یسوع نے کہا ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے. آگے سارے کاموں کا ذکر ہے. بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے وہ اچھے ہو جائیں گے, ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے ضرور نہ پہنچے گا. اور آگے لکھا ہے نئی نئی زبانیں بولیں. نیکسٹ لکھا ہے رسولی کلیسیا میں سب غیر زبانیں بولنے والے تھے. اب ابتدائی کلیسیا جس کا ریکارڈ ہمیں اعمال کی کتاب کے اندر ملتا ہے, یہاں پر جہاں بھی لوگوں نے پاک روح کا بپتسمہ پایا انہوں نے غیر زبانیں بولی. پینتیکوست والے دن یہودی تھے میکسیمم, انہوں نے غیر زبانیں بولی. نمبر 2, اعمال 10 باب میں قرنیلیس کے گھر میں کیسریا کے مقام پر جب روح کا بپتسمہ ان کو ملا تو انہوں نے غیر زبانیں بولی. اگلے پیج پر لکھا ہے اعمال 19 باب میں افسس شہر کے اندر یوحنا رسول کے 12 یوحنا بپتسمہ دینے والے کے 12 شاگرد تھے. انہوں نے جب پاک روح پایا تو غیر زبانیں بولی. پولس رسول بتاتے خود غیر زبانیں بولتا ہے. اس نے کیا کہا؟ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں. یاد آیا ہم نے پڑھا تھا حنانیہ نے 2 کام کرنے کے لیے اس کو بھیجا. کیا کیا؟ یا اس پر ہاتھ رکھ تاکہ وہ بینا ہو جائے اور روح القدس سے بھر جائے. تو بینا تو ہو گیا, لکھا ہے اس کے چھلکے گرے اور وہ بینا ہو گیا. تو روح سے بھی معمور ہوا ہوگا. خدا نے جب بھیجے ہی اس کو 2 کام کرنے کے لیے تو روح سے بھی معمور ہوا, جو کہ کئی سالوں کے بعد وہ لکھتا ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں. پھر آخری پوائنٹ تھا پولس رسول نے غیر زبانیں بولنے کی تعلیم دی. پہلا کرنتھیوں 12 باب میں طرح طرح کی زبانوں کا ذکر ہے. کلیسیا میں خدا نے مختلف قسم کے لوگ رکھے ہیں, کوئی معجزہ دکھانے والے, کوئی منتظم, کوئی مددگار, کوئی طرح طرح کی زبانیں بولنے والے. اب سارے لوگ جو غیر زبانوں کے خلاف ہیں وہ کہیں گے منتظم بھی ہونے چاہیے اور معجزے کرنے والے بھی ہونے چاہیے, لیکن طرح طرح کی زبانیں سب کو بولنا ضروری نہیں ہے. یہ تو ایسی ہے نا جیسے 2-4 چیزیں رکھ لیں ایک بیچ سے نکال دیں, ایسے نہیں. اگر منتظم آج کے دور میں ضروری ہیں, معجزے دکھانے والے ہونے چاہیے, تو کلیسیا میں طرح طرح کی زبانیں بولنے والے بھی ہونے چاہیے. یہ ایک کیوں چھوڑ دیتے؟ ٹھیک ہے, ایک تو چھوڑنی نہیں چاہیے. جو خاص طور پر بیپٹسٹ جیسے چرچ ہے ان کے کئی لوگوں سے میری گفتگو ہوئی, وہ کہے وہ باقی سب نعمتوں پر بلیو کرتے ہیں, یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ غیر زبانی کی نعمت ہے. غیر زبانوں کی نعمت سے انکار نہیں کر سکتے, جو کہ لسٹ میں غیر زبانوں کی نعمت ہے. لیکن ان سے پوچھیں آپ کے چرچ میں کتنے لوگ ہیں جن کو غیر زبانوں کی نعمت حاصل ہے؟ تو کسی کو بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں. حقیقت ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کی تعلیم نہیں وہ دیں گے, اس پر بلیو نہیں کریں گے, دعا نہیں کریں گے, تو تجربہ حاصل کیسے ہوگا؟ مشکل ہوگا. اوکے, دوسرا چیپٹر یہ ابھی ریویژن ہے, تو ہم نے پینٹیکاسٹل ہسٹری ہے جس کو پڑھنا ہے. تو دوسرا باب کلیسیا کی تاریخ ابھی مکمل نہیں ہوئی. کیوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب سمپل سا یہ ہے کہ کلیسیا اس دور اور زمانہ جو اعمال کی کتاب میں شروع ہوا وہ آج بھی جاری ہے. اعمال کی کتاب کے اینڈ میں کوئی آمین نہیں لکھی. کلیسیائی دور اور زمانہ آج بھی چل رہا ہے. یہاں پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے 3 پیراگراف میں, اگر آپ دیکھیں تو تاریخ کلیسیا میں ہر وقت خدا کے پاس ایسے لوگ تھے جو روح سے معمور تھے, ایسی سچی کلیسیا جس کو یہ تجربہ حاصل تھا. یعنی ہسٹری میں آپ پڑھ کر دیکھیں, ہر دور اور زمانے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو خدا کے روح سے معمور تھے اور جن کو غیر زبانیں بولنے کا تجربہ خدا نے دیا. یہ صرف آج کے دور کی بات نہیں ہے, ہر دور اور زمانے میں ایسے لوگ گزرے. ابتدائی کلیسیا کا تو ذکر ہم نے پڑھ لیا اعمال کی کتاب میں, لیکن اس کے بعد بھی ایسے لوگ ہر دور اور زمانے میں موجود رہے. پھر بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ
پہلی اور آخری برسات، پہلی برسات کا آغاز کہاں پر ہوا؟ پینتیکوست کے دن۔ آخری برسات اب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد عبرانیوں 4 باب اور اس کی 6 آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا اپنی مرضی سے روح کی نعمتوں کے ذریعہ سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ تو روح کی نعمتوں کے وسیلہ سے خدا اس کی گواہی دیتا ہے۔ اگلے پیج پر اگر آپ جائیں 12ویں پیج پر تو لکھا ہے تمام تاریخ میں پینٹیکاسٹل بیداریاں رہی۔ ابھی جو میں نے ایک جملہ بولا تھا پھر میں اس کو دہرانے لگا ہوں۔ کلیسیائی ہسٹری میں ہر دور اور زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جن کو خدا اپنے روح سے معمور کرتا رہا اور روح کا تجربہ ان کو ملتا رہا۔ ایون آج کے دور میں کئی کیتھولک چرچ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ کیتھولک فادر ایک یہاں پر اس ایریا میں وہ رہا، میں کہا آج کل پشاور ہے، پاسٹر شمعون، فادر شمعون اس کا نام تھا۔ وہ غیر زبانیں بولتا بھی تھا، تعلیم بھی دیتا تھا۔ ایک سنا ہے آپ نے بھی سنا ہو۔ ہمیں خدا میرے خیال میں مشنوں کو نہیں دیکھتا۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس مذہب سے ہے، جو اس کو ڈھونڈتا ہے خدا اس کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ لسٹ ہم نے پڑھی تھی، اس کو اگر آپ ریپیٹ کرنا چاہیں، نمبر 1 ارینیس کا ذکر ہے۔ یہ 2 صدی میں ہو گزرا ہے۔ اس نے گواہی دی کہ کلیسیا کے اندر روح کے وسیلہ سے تمام قسم کی زبانوں کو بولنے کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ نمبر 2 ٹرٹولین، یہ بھی 2 صدی کا بندہ تھا، خدا کا خادم تھا۔ اس نے بھی یہ لکھا تحریری ریکارڈ کہ غیر زبانیں بولنا کلیسیا کے اندر موجود تھا۔ نمبر 3 جسٹن دا مارٹر، جسٹن شہید، یہ بھی 2 صدی کے اندر تھا۔ اس نے بھی روحانی نعمتوں کا کلیسیا کے اندر کام دیکھا۔ کرسوسٹم، جان کرسوسٹم اس کا نام تھا، یہ 4 صدی کا مسیح تھا۔ اس نے بھی اس کی گواہی دی۔ آگسٹین، یہ بزرگ تھا 4 صدی کے اندر، اس نے بھی بیان لکھا کہ وہی کام ہوتے تھے جیسے انہوں نے سامریا کے لوگوں پر ہاتھ رکھے، لوگ روح سے معمور ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ 2 صدی، 3 صدی، 4 صدی، 5ویں صدی، ہر دور کے اندر ایسے لوگ رہے جن کو خدا روح سے معمور کرتا رہا۔ میں کہنے کا مطلب یہ نیا تجربہ نہیں ہے، یہ نئی موومنٹ نہیں ہے جو آج کے لوگوں کی ایجاد ہے۔ ہر طریقے کلیسیا کے دور میں ایسے لوگ رہے ہیں۔ نمبر 6 انسائکلوپیڈیا بریٹینکا پڑھ کر دیکھیں، وہاں پر بھی بیان موجود ہے کہ ہر زمانے میں بیداری جب بھی آئی، 13ویں صدی کے اندر بھی لوگ روح سے معمور ہوتے رہے۔ نمبر 7 والڈن، یہ پتہ نہیں کیا نام لکھا ہوا ہے، سینس، والڈن سینس، یہ بھی غیر زبانوں کا ذکر کرتا ہے۔ ہیگونوٹس، یہ بھی غیر زبانوں کا ذکر کرتا ہے، 1685 کا یہ بندہ تھا۔ نمبر 9 ساور کی تاریخ کلیسیا میں روح کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 10 سکاف کی تاریخ کلیسیا میں غیر زبانوں کا ذکر ہے۔ نمبر 11 تھامس ویلش، یہ 1750 کا ذکر کرتا ہے۔ اس نے ڈائری میں لکھا کہ آج صبح خدا نے مجھے ایسی زبان بخشی جس کو میں نہیں جانتا، اسی وجہ سے اس نے میری روح کو اپنے ساتھ عجیب طریقے سے بلند کیا۔ صفحہ نمبر 14 سے میں پڑھ رہا ہوں، 11 نمبر پوائنٹ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تھامس ویلش نکال لیا، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، آگے پیچھے تو نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب میرا یہ ہے، بات پھر وہی ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر دور اور زمانے میں روح سے معمور لوگ رہے ہیں، وہ تھوڑے تھے لیکن رہے ہیں۔ نمبر جی 19ویں صدی میں پینتیکاسٹ، نمبر 1 تھا اورنگیلو، نمبر 2 چارلز فینی، یہ بڑا مشہور خادم تھا خدا کا، جیسے آج کے دور میں بلی گرام ہو گزرا ہے، اسی طرح چارلز فینی بڑا مشہور تھا، ہزاروں لوگ اس کی خدمت کے وسیلہ سے خدا کے پاس آئے۔ نمبر 3 موڈی کی بیداریاں، یہ DL موڈی اس کا نام تھا، موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ بڑا مشہور ہے جو اس کے نام سے ہے۔ اس بات یہ بھی پینٹیکاسٹل تجربہ رکھتا تھا، ہزاروں لوگ اس کی خدمت کے ذریعے سے تبدیل ہوئے اور لوگ غیر زبانوں میں بھی دعا کیا کرتے تھے۔
19ویں صدی کی بیداریوں نے پینٹیکاسٹل بیداری کے لیے راہ تیار کی. نمبر 1 ہولینس ریوائول، ہولینس بیداری. اس میں لوگوں کو پاک روح کا تجربہ ہوا. پھر الہی شفا کی بیداری، آخری پوائنٹ ہے. ڈاکٹر ایلیس سمپسن جس نے کرسچن مشنری الائنس قائم کیا، اس نے الہی شفا پر منادی کی، کیونکہ جہاں خدا کا روح ہوگا وہاں پر دیگر نعمتیں بھی ظہور میں آتی ہیں جس میں الہی شفا قابل ذکر ہے. سارے چیپٹر کا خلاصہ کیا ہے، کیا سمجھ آئے؟ کلیسیا ہسٹری ہم نے دیکھی ہے. یہ میرے خیال میں کوئی خاص نقطہ اس میں تعلیمی سمجھانے والا نہیں ہے، ہسٹری ہے. ہر دور اور زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے، 2 صدی، 3 صدی، 5ویں صدی، 16ویں صدی کے اندر، 19ویں صدی کے اندر، جہاں پر لوگ خدا کے روح سے معمور ہوتے رہے، غیر زبانوں کا ایکسپیرینس لوگوں کو ملتا رہا. اوکے، شفا بھی لوگوں کو ملتی. آج کا 3rd لیسن ہے جہاں سے ہم نیا لیسن شروع کر رہے ہیں. ابھی یہ دہرائی تھی، لیسن نمبر 3. اس کو بھی پڑھنا ہے ہم، ٹھیک ہے. ہسٹری ہے، ہسٹری کو تو آپ مطلب ہے نہ اس میں کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں. ہسٹری تو ہسٹری ہے. جیسے آج کے دن جو کچھ ہوا وہ ہسٹری بن جائے گی، اس کو تو آپ پڑھیں گے، سمجھنا اس میں کیا ہوگا. یہاں پر لکھا ہوا ہے بیتل کالج. جیسے ہمارا ہے نیو لائف تھیولوجیکل سیمنری، یہاں پر یہ کالج تھا، اس کا نام تھا بیتل کالج. ویسے نام مجھے اچھا لگتا ہے، بیتل کا مطلب خدا کا گھر. تو بیتل کالج 1898 میں ٹوپیکا کینسس، یہ امریکہ کے شہر ہے. ٹوپیکا کینسس ریاست ہے، ٹوپیکا شہر، ٹوپیکا کینسس. ایک نوجوان ہولینس پریچر تھا، اس کا نام تھا چارلس ایف پرہم، PARHAM، چارلس پرہم اس کا نام. اس نے بیتل الہی شفا خانہ قائم کیا. اس وقت اس کی عمر 25 سال تھی. جس نے ہاسپٹل بنا دیا ہے، الہی شفا خانہ ہاسپٹل بنایا کہ بائبل کالج بنایا؟ بائبل کالج بنایا ہوگا. پر ہم نے ایک اخبار بھی جاری کیا، اس کا نام تھا رسولی ایمان. اس نے الہی شفا خانہ بنایا اور ساتھ ہی ایک اخبار بھی اس نے شروع کر دیا. یہ اس کا 15 روزہ اخبار تھا. اس کا کیا مطلب ہے 15 روزہ اخبار کا مطلب؟ یعنی مہینے میں 2 دفعہ 15 دن کے بعد یہ ایڈیشن چھپتا تھا. ہمارے روزنامہ جنگ، روزنامہ جنگ کا مطلب ہے روز جو نکلتا ہے. تو یہ 15 روزہ اخبار تھا. اور اخراجات چندے کے لیے وہ یسایہ 55 باب کی پہلی آیت پر ہی نگاہ رکھتا تھا کہ اس کا مطلب خدا ہی مہیا کرے گا اس کے سارے خرچے. 1900 کے موسم خزاں میں پر ہم نے ایک بائبل سکول کھولا جس کا نام بیتل بائبل کالج رکھا. اس نے ایک لمبی عمارت کو محنت سے بنا کر ختم کیا جس کو پتھر کا عمل کہا جاتا تھا. اس عمارت کی 3 منزلیں، 30 کمرے تھے. اس کا مطلب 3 سٹوری بلڈنگ تھی، 30 اس میں کمرے تھے. اس کا ایک صدگاہی مینار تھا کہ دعائیہ کمرہ بن گیا. تو اس کے اندر مینار سا تھا جو دعائیہ کمرے کی حیثیت اختیار کر. 40 طالب علم اس کے اندر داخل تھے. اسٹوڈنٹ کتنے تھے؟ 40. یہاں پر کم ہے، ادھر کمرے بھی زیادہ ہیں. 3 منزلیں ہیں اور کمرے کتنے تھے؟ 30 رومز ہیں. ویسے جو بائبل سکول ہمارا لاہور میں ہے اس کی بھی 3 ہی منزلیں ہیں، لیکن کمرے وہاں پر محض 36-37 کے قریب. تو یہ کمرے 30 ہیں، منزلیں 3 ہیں. اینی وے 40 طالب علم اس کے اندر داخل تھے. اسکول ایمان پر مبنی اسکول تھا کہ ضرورت دعا کے جواب میں پوری ہو جائے گی. مطلب شام کو کھانا کیا کھانا ہے خدا مہیا کرے گا، دعا کرتے. کئی جگہوں پر میں نے ایسی گواہیاں بھی پڑھی ہیں کہ خالی پلیٹیں رکھ کر ٹیبل پر بندے بیٹھ کر دعا کرتے کہ خدا بندہ پتہ نہیں کہاں سے کھانا آئے گا.
اور این ٹائم پر دروازہ ناک ہوتا، خدا کسی کو لاتا جو کھانا تیار کر کے لے کر آتا کہ یہ تمہارے لیے کھانا ہے۔ ایسی گواہیاں میں نے پڑھی ہیں، سنی ہیں۔ تو یہ بھی ایسے ایمان پر چلنے والے لوگ تھے۔ ویسے ہمارے پاس پیسے نہ ہو یا کھانا نہ ہو ہفتے کا تو فکر مند ہو جاتے ہیں۔ یہ تو لگتا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چلنے والے لوگ ایمان کے ساتھ، کہ ضرورت دعا کے جواب میں پوری ہو جائے گی، بائبل کے علاوہ اور کوئی نصابی کتاب نہ تھی۔ یہ بڑی بات ہے۔ کورس کون سا پڑھتے ہیں؟ بائبل کے علاوہ کوئی بک نہیں تھی ہمارے پاس۔ جیسے طریقے پینتیکوست ہے، ہم مسیحی اخلاقیات پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم تعلیم بائبل پڑھتے ہیں، کبھی کوئی بک پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی ایک ہی نصاب کی بک تھی اور وہ تھی بائبل۔ بس بائبل ہی انہوں نے پڑھی۔ کیسے پڑھتے تھے؟ مطالعہ کا طریقہ سادگی سے تھا۔ یہ تھا کہ خاص مضمون چن لیا جاتا، پھر ان تمام آیات کو بائبل میں سے چن لیا جاتا۔ جیسے تعلقات پر مبنی بائبل میں سارے، جیسے بھائی جہاں زیب نے ابھی پڑھایا تعلقات، تو سارے بائبل میں سے حوالے اکٹھے کرنے ہیں کہ تعلقات کے بارے میں یہاں کیا لکھا ہے، یہاں کیا لکھا ہے، یہاں کیا لکھا ہے۔ پھر ان سب کو یکجا کر کے آپ کو سمجھ آئے کہ کس موضوع پر بائبل کیا تعلیم دے۔ That's it۔ بپتسمے پر سارے حوالے اکٹھے کر، روح القدس پر سارے حوالے اکٹھے کر، جہاں جہاں بائبل میں کیا اس کے بارے میں یوحنا نے کیا کہا ہے، خداوند یسوع نے کیا کہا، رسولوں نے کیا تعلیم دی، ساری بائبل میں حوالہ جات اکٹھے کر۔ اوکے، مطالعہ کا طریقہ سادگی سے یہ تھا کہ خاص مضمون چن لیا جائے، پھر ان تمام آیات کو بائبل میں سے چن لیا جاتا کہ بائبل میں ان تمام باتوں کو ڈھونڈ لیا جائے جو کچھ بھی اس مضمون کے لیے کہتی ہے۔ آخر کا روح القدس کے مضمون کی باری آ گئی۔ ایک دن ان کا موضوع آ گیا پاک روح، کہ پاک روح پر ہم نے اسٹڈی کرنی۔ اوکے، سوال پیدا ہو گیا کہ روح القدس کے بپتسمہ کے لیے بائبل مقدس کیا ثبوت مہیا کرتی ہے؟ پر ہم نے 1900 کے آخری دنوں کے آ پہنچنے پر چند دنوں کے لیے بائبل اسکول کو چھوڑ دیا، یعنی وہاں سے وہ کسی کام کے لیے چلا گیا ہوگا۔ ایک دن صبح 10 بجے اسے طلباء کو چیپل میں بلایا کہ ان سے رپورٹ حاصل کرے کہ انہوں نے بائبل میں کیا حاصل کیا ہے، کہ روح القدس کے بپتسمے کا بائبل میں کیا ثبوت مہیا کیا گیا۔ غور کرتے ہوئے وہ حیران تھا کہ ہر ایک طالب علم کا نظریہ ایک ہی تھا۔ بائبل نے سکھایا کہ روح القدس کے بپتسمے کا ثبوت یہ تھا کہ وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے۔ 40 کے 40 اسٹوڈنٹ اسی نتیجے پر پہنچے کہ پاک روح کے بپتسمے کا ثبوت یہی تھا کہ وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیتل کالج میں کوئی بھی روح القدس سے بپتسمہ پایا ہوا نہیں تھا، کہ 40 کے 40 اسٹوڈنٹ اس تجربے کو ابھی حاصل نہیں کر سکے۔ یہ تو انہوں نے بائبل میں سے پڑھا نا، کہ بائبل میں تو جہاں بھی انہوں نے پاک روح پایا غیر زبانیں بولی، تو یہ تو 40 کے 40 لوگ ہی ابھی پاک روح کا بپتسمہ نہیں پائے۔ اوکے، پاک روح کا بپتسمہ اگر مل گیا تو اس کا نشان کیا ہے؟ غیر زبان، وہ سارے غیر زبانیں بول رہے ہیں۔ نیکسٹ پیج پر اگر آپ جائیں، 31 دسمبر آ گیا 1900 پورا، اس کی شب بیداری کے بعد انہوں نے آل نائٹ پریئر میٹنگ رکھ لی۔ ٹھیک ہے، شب بیداری کی عبادات میں طالب علموں کے علاوہ 75 اشخاص اور بھی حاضر تھے۔ 40 اسٹوڈنٹ ہو گئے اور 75 لوگ اگر اور آ گئے تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 75 اور 40 115۔ ٹھیک ہے، جو سب مل کر 115 تھے۔ آگے لکھا ہوا ہے، میں ایسے جمع کر رہے ہیں۔ شب بیداری کی عبادت خصوصی طور پر بابرکت ٹھہری۔ عظیم روحانی قوت نے اسکول کو معمور کر دیا۔ خدا کی مرضی پوری ہونے کے لیے ہر ایک دل بھوک سے بھرا ہوا تھا، یعنی سب پیاسے تھے کہ خداوند جو تیرے کلام میں لکھا ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی پورا کر۔ ایسے یہ صحیح طریقہ نہیں، جو بائبل میں پڑھیں کہیں خداوند میرے اندر بھی یہ کر، یہ ہے طریقہ۔ تو سارے لوگ دعا کر رہے ہیں۔ تو 1901 کا نیا سال، یہ یعنی 31 دسمبر کی رات تھی، آگے 1901 کا نیا سال شروع ہو گیا۔ لیکن 1 جنوری رات کے 11 بجے ایک متعلمہ سسٹر ایگنس این عثمان نے درخواست کی کہ میں غیر ملک میں خدمت کرنے کے لیے جا رہی ہوں، لہذا مجھ پر ہاتھ رکھے جائیں کہ میں روح القدس کو حاصل کروں۔ اس نے کہا میں غیر ملک میں خدمت کے لیے جانے لگی ہوں، میرے لیے دعا کرو ہاتھ رکھ کر کہ میں پاک روح سے معمور ہو کر جاؤں تاکہ روح کی قوت میں خدمت کر سکوں۔ اوکے،
ब्रदर परहाम झिझका, क्योंकि अभी तक वो खुद रूल कुदस से मामूर नहीं था, तो उसको तो खुद तजर्बा नहीं था, तो वो झिझक रहा था कि मैं इस पर हाथ रख कर कैसे दुआ करूं। आखिरकार यीशु के नाम में उसने अपने हाथ उस पर रखे और दुआ की। उसने दुआ के चंद ही जुमले कहे होंगे कि एक जलाल उस पर नाजिल हुआ और वो अपनी अंग्रेजी जुबान को भूल गई। उसने अपनी गवाही में खुद लिखा कि ये ऐसे हुआ कि जिंदगी के पानी की दरिया मेरे अंदर जारी हो। उसने कलाम की ताबेदारी की, अगरचे खुद उसको तजर्बा नहीं हुआ था, उसने उस पर हाथ रखे तो वो रूह से मामूर हो गई। ये तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे इब्राहिम के अपने कोई औलाद नहीं है, उसने अबीमलक के खानदान के लिए दुआ की तो उनके औलाद होने लगे। ये तो ऐसी ही सिचुएशन बन गई। ओके, 20वीं सदी के आगाज में पेंटिकॉस्टल बेदारी। 3 जनवरी की शाम को ब्रदर परहाम ने टोपीका की फ्री मेथोडिस्ट कलीसिया या चर्च में मुनादी की। तालिब इल्मों में कुछ दुआ करने की गरज से बाइबल स्कूल ही में ठहरे रहे। खुदा ने अपना रूह नाजिल करके उनकी दुआ का जवाब दिया और यके बाद दीगरे बगैर ज़बानें बोलने लगे। बाज़ को ज़बानों का तर्जुमा भी दिया गया। जब ब्रदर परहाम उधर चर्च में, मेथोडिस्ट चर्च में मुनादी करके वापस आया तो उसे देखा कि कमरा सफ़ेद रोशनी से जगमगा रहा था। पीछे जो 40 स्टूडेंट्स थे उनके दिल के अंदर वही बात थी कि खुदावंद हमें अपने रूह से मामूर कर, जैसे तेरे कलाम में लिखा है, हम तेरे रूह को हासिल करना चाहते हैं। वो जब वापस आया तो कितने स्टूडेंट थे जो रूह से मामूर हो चुके थे और उसने उस घर को, बाइबल स्कूल को के कमरे को सफ़ेद रोशनी से जगमगाते हुए देखा। मुख्तलिफ फ़िरकों के 12 अदद खादम पाक रूह से मामूर हो, वो गैर ज़बानों में बोलने लगे। सब के सब इकट्ठे फ़ौरन गाने लगे, यीशु मेरी जान का प्यारा है। और वो कम अज़ कम 6 मुख्तलिफ ज़बानों में खूबसूरत आहंगी से गा रहे थे। ज़बानें फ़र्क फ़र्क बोल रहे थे, लेकिन गा रूह मेरे थे। इसलिए लिखा मैं रूह में भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। ब्रदर परहाम ने खुदावंद की तारीफ करनी शुरू कर दी। खुदा ने उसे साफ साफ बता दिया कि उसे इस अजीम सच्चाई के लिए जुल्मों सितम में से भी गुजरना पड़ेगा, मगर उसे कायम रखना होगा, रहना होगा। एक नरम सा दबाव और झुकाव उसके गले में पैदा हुआ और वो स्वीडिश ज़बान में खुदा की हमद करने लगा, जो बाद में दीगर ज़बानों में तब्दील हो गई। तो खुदा ने ब्रदर परहाम, जो पास्टर था, जो बाइबल कॉलेज का टीचर पढ़ाने वाला है, उसे अभी तक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ था, उसे भी खुदा ने पाक रूह से मामूर किया। पहले उसने स्वीडिश लैंग्वेज में दुआ करना शुरू की और बाद में और ज़बानें खुदा ने उसको अता कर। खुदा का शुक्र हो। अखबारों की वजह से ये खबरें दूरों नज़दीक फैल गई। 20वीं सदी की पेंटिकॉस्टल बेदारी शुरू हो चुकी, यानी 1901 हो गया है, बेदारी हो। मुझे लगता ये है कि पेंटिकोस्ट वाले दिन पहली बरसात है और अब जिसका आगाज हो रहा है 1901 के अंदर, ये आखिरी बरसात है जो शुरू होने लगी। खुदा की अपनी टाइमिंग है, खुदा का अपना प्रोग्राम है, लेकिन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अखबारों की वजह से ये खबर दूर नज़दीक फैल गई। 20वीं सदी की पेंटिकॉस्टल बेदारी शुरू हो चुकी थी। टोपीका में इस नज़ूर का खास निशान ये था कि यही लोगों के लिए पहला ज़ाहिरी मतवक्को था कि वो इस उम्मीद से रूह कुदस के लिए दुआ करते कि गैर ज़बानों में बोले। गैर ज़बानों में बोलना मैदान जंग बनकर मर्ज वजूद में आया। रूह कुदस के बपतिस्मा का ये इब्तदाई निशान तादाद जैसे इस कलाम मुक़द्दस का निशान मानना, उसका दावा किया कि ये निशान उनके पास है, वो तेज़ी से बढ़ती गई और लोग उनको पेंटिकॉस्टल कहने लगे और वो इसी नाम से मशहूर हो गए। ये हिस्ट्री पढ़ने का मतलब पता क्या है? पेंटिकॉस्टल फिरका शुरू कैसे हुआ, आया किधर से, काम का तो बेस वैसे इसकी क्या है? बाइबल। उन्होंने बाइबल में से पढ़ा कि अगर अमाल की किताब में ऐसे हुआ है तो क्या हमारे लिए भी हो सकता है। उन्होंने दुआ की, खुदा ने रूह से मांगा। यही तरीका है, यही हमारा टारगेट है कि अगर एक चीज़ बाइबल में है तो वो सच्ची है। लोगों की रवायतें गलत हो सकती हैं, नज़रियात गलत हो सकते हैं, बाइबल सच्ची। हर एक आदमी झूठा ठहरे और खुदा सच्चा, बाइबल के अंदर लिखा है। नाम इनका पेंटिकॉस्टल पड़ गया। गैन बेदारी, ये क्या लिखा हुआ है, गैलना कैंसस तक जा पहुंचे। ये शहर है,
پہلے ٹوپیکا کینسس تھا، اب کینسس اسٹیٹ کے اندر ہی ایک دوسرا شہر ہے گیلینا، وہاں پر بات پہنچ گئی۔ گیلینا کینسس سیسے اور جست کی کانوں کا شہر تھا۔ یہاں مائنز ہیں، کانے نہیں ہوتے جیسے کوئلے کی کان اور نمک کی کان، یہاں پر جست اور سیسے کی کانیں ہیں۔ یہاں ایک ممتاز خاتون بیگم میری آرتھر تھی جو سخت بیمار تھی۔ 1903 میں وہ یہ کیا لکھا ہے ڈاریڈو سپرنگ میں چلی گئی، جہاں اس نے الہی شفا کا پیغام سنا، اس کے لیے دعا کی گئی، اس نے عجیب و غریب شفا پائی اور تھوڑی دیر میں اس نے روح القدس کو پا لی۔ ویسے خدا کا روح جہاں پر شفا بھی ہو سکتی ہے، یہ بیمار عورت ہے، یہ شفا پا گئی، بعد میں روح سے بھی معمور ہوگی۔ 1903 کے اکتوبر میں اس کے گھر میں ایک میٹنگ شروع ہوئی، مگر ہجوم اتنا زیادہ ہو گیا کہ جلدی بڑے بازار میں لیڈر بلڈنگ میں منتقل ہو گئی۔ اس عمارت میں 1000 نشستوں کی گنجائش تھی۔ گھر میں میٹنگ شروع ہوئی، لوگ زیادہ ہو گئے تو ایک اور بلڈنگ میں چلے گئے جہاں 1000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ تو لکھا ہوا مگر ہجوم اس میں بھی نہ سما سکا، دروازے کھلے چھوڑ دیے گئے۔ ویسے خدا جب کام کرتا ہے تو پھر لوگ وہاں پر آتے ہیں، یہاں تو یہ نظر آ رہا ہے۔ اوکے، دروازے کھلے چھوڑ دیے گئے، پھر بھی گلیوں میں لوگ کھڑے ہوئے، لا تعداد لوگ موجود تھے۔ اس بیداری میں سینکڑوں لوگ تبدیل ہوئے، سینکڑوں نے شفا پائی، ان کو بپتسمہ دیا گیا۔ اس بیداری میں بہت سے نشان، عجیب کام اور معجزے رونما ہوئے۔ 1904 کے موسم سرما تک یہ باتیں جاری رہی۔ شروع کب ہوئی؟ 1903 میں۔ کب تک جاری رہی؟ 1904 تک۔ پورا سال خدا لوگوں کو اپنے روح سے معمور کرتا رہا، شفائیں ہوتی رہیں، بیداری ہوتی۔ ہماری کنونشنیں ویسے 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، یہ تو لمبی کنونشن لگتی ہے، پورا سال کنونشن جاری رہی۔ اس نوزاد تبدیل شدہ لوگوں میں ایک شخص بنام ہارورڈ اے گاس تھا۔ اس کا نام تھا ہارورڈ اے گاس، GAUS۔ یہ نام میں نے پڑھا ہوا ہے، ہسٹری میں اس کا نام ملتا ہے۔ جبکہ ایک سرد ترین دن میں بردر پرہام نے 109 مریدوں کو بپتسمہ دیا، تو یہ بردر گاس بھی ان کے بیچ میں تھا۔ یہ بھی پرہام جس نے بائبل کالج شروع کیا تھا، ٹوپیکا کینسل کا بیتل بائبل کالج، اسی نے اس کو بپتسمہ دیا، ہارورڈ گاس کو۔ 100 لوگوں کو جب اس نے بپتسمہ دیا تو اس میں ایک یہ بھی تھا۔ بیداری ٹیکسس تک پھیل گئی۔ گلینا سے گروہ پینٹیکاسٹل سچائی کو لے کر ٹیکسس چلا گیا۔ ٹیکسس بھی امریکہ کی ایک ریاست ہے، کینسس بھی اس کی ایک ریاست ہے، اور وہاں پر اب ایک جگہ سے دوسری جگہ کام پھیلتا جا رہا ہے۔ یہاں جہاں یہ بیداری اور چارڈ میں پھیل گئی، یہ چھوٹا سا شہر ہیوسٹن سے تقریباً 45 میل دور ہے، جو ٹیکسس کا کیپٹل بھی ہیوسٹن ہے، مین شہر جو مین ایئرپورٹ ہے۔ تو اس بیداری میں تقریباً شہر کا ہر باشندہ تبدیل ہو گیا۔ ایسے نہیں لگتا کہ پورا شہر ہی بدل گیا۔ ایسی بیداری کے لیے ویسے ہمیں دعا کرنی نہیں چاہیے، ہم ایسی بیداری دے جو رکنے کا نام نہ لیتی ہو، اور جس میں پورے گاؤں، پورے محلے، پورا شہر تبدیل ہو جائے۔ اور یہ جب بیداری شروع ہوئی 20ویں صدی کے آغاز میں 1901 سے، تو یہ کام آج تک پوری دنیا کے ملکوں کے اندر پھیلتا جا رہا ہے۔ اکیلا UBC کی میں ہسٹری جانتا ہوں، یہ 200 کے قریب ملکوں کے اندر کام کر رہے ہیں، ٹیریٹوریز ہے، تو باقی بھی سارے لوگ ہیں، تو خدا کا کام پھیلا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے خدا کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جو آٹے میں ملایا گیا اور پھیلتے پھیلتے پورے آٹے کو اس نے خمیر کر دیا۔ خدا کی بادشاہی کے پھیلاؤ کا یہاں پر ذکر ہے۔ اوکے، آخری پیج، اپریل 1906 کی ایک کنونشن کے خاتمے پر لوگوں کا ایک گروہ اسی گاڑی میں سفر کر کے گھر واپس آیا۔ وہ گیت گا کر خدا کی حمد کرتے تھے۔ تو اسی وقت 1 گھنٹے میں خدا نے 12 افراد کو پاک روح سے معمور کر دیا۔ ان میں ایک معمور ہونے والا ہارورڈ گاس تھا، جو بعد میں وحدانی پینٹیکاسٹل کلیسیا کا بڑا رہنما بنا۔ ونس پینٹیکاسٹل کا یہ ایک بڑا لیڈر تھا ہارورڈ گاس، جس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایسے تبدیل ہوا۔ تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ لگتا نہیں کہ یہ آخری برسات کا آغاز ہو رہا ہے؟
اور میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں اس 2026 کے اندر رکھا ہے، جہاں پر ہم اس بیداری کے آخری جو اینڈ ٹائم کی ڈیولپمنٹس ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور جیسے اب بیداری شروع ہوئی ہے ویسے ہی پھیلتے پھیلتے، ویسے پہلے دن ہی کیا ہوا، 120 لوگ تھے، جب تک شام ہوئی تو 3000 اس میں ایڈ ہو چکے۔ اعمال کی کتاب میں کتنی جگہوں پر ہمیں ملتا ہے کہ لوگ ہر روز کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ بحالی، یہ وہ بیداری، اور یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ پھر ہی ہوتا ہے جب خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، خدا لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور بیس اس کی یہی بنی کہ خداوند تیرے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، تو کیا ہمیں یہ نہیں مل سکتا؟ کیا ہمیں بھی یہ ایکسپیرینس لینا چاہیے جو تیرے کلام کے اندر لکھا ہوا؟ اوکے، اب پڑھنا جاری رکھتے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ چوتھا سبق میں نہیں پڑھا، پتہ کیوں ہے؟ اس لیے پڑھا ہے کہ یہ ہسٹری ہے، اس میں ایکسپلین کرنے والی تو بات ہے کوئی نہیں، سمپلی ہم نے ایک کہانی ہے، تاریخی واقعہ ہے جس کو پڑھا ہے۔ اس کا آغاز بیتل بائبل کالج سے ہوا، ٹوپیکا کینسس سے، پھر مختلف لوگ اس میں آتے گئے، بیداری پھیلتی گئی، ایک گھر سے بڑی بلڈنگ میں چلے گئے، لوگ روح سے معمور ہو رہے ہیں، معجزے ہو رہے ہیں، شفاؤں کا کام ہو رہا ہے، اور خدا کا کام پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک دن آیا جب خدا نے ہماری آنکھیں کھولی، ہم نے بائبل میں سے پڑھا، اور جس چرچ جس گروہ سے بھی ہمارا ہم نکل کر یہاں پر آئے، خدا کے کلام کو قبول کیا اور خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ یہ پینٹیکاسٹل ایکسپیرینس خدا نے ہمیں بھی دیا، تو یہ صرف ہسٹری نہیں ہے، یہ حقیقت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا لیسن، ازوسا اسٹریٹ، لاس اینجلس۔ فیکٹ یہ ہے کہ پچھلے سال جب جنرل کانفرنس کے لیے میں امریکہ میں گیا تو یہی وہ لاس اینجلس شہر تھا جہاں پر انہوں نے جنرل کانفرنس کی، کیونکہ اس کو 25 سال ہو گئے تھے، پچھلے سال کی میں بات کروں 2025 میں، جہاں پر سے یہ اس بیداری کا آغاز ہوا، سو انہوں نے اسی اسٹیٹ کے اندر، اسی ایریا کے اندر اہتمام کیا، اور یہ ساری ہسٹری انہوں نے ہمیں بتائی کہ یہاں پر کیا کیا کام ہے جو اس زمانے کے اندر ہوا۔ لیکن یہ صرف ہسٹری نہیں ہے، میرے خیال میں ہم اس کو پریکٹیکلی اپنے چرچز کے اندر بھی ریئلائز کر رہے ہیں کہ لوگ آج بھی روح سے معمور ہو رہے ہیں، ویسے ہی تجربہ پا رہے ہیں اور غیر زبانیں بولتے ہیں۔ الف، WJ سیمور، یہ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے WJ سیمور۔ دسمبر 1905 میں بردر پرہام نے 503 رسک اسٹریٹ ہیوسٹن ٹیکسس میں ایک بڑی عمارت کرائے پر لی۔ اس عمارت میں اس نے بائبل اسکول کھول دیا۔ 1906 کے نئے سال کے بعد جماعتیں کلاسیں شروع ہو گئی۔ طالب علموں میں ایک ریڈ انڈین بندہ تھا، ترجمہ کیا گیا سرخ ہندی، سرخ ہندی کی بجائے ریڈ انڈین، وہ یعنی جو لوکل کالے ادھر کے لوگ ہیں ان کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں۔ مناد تھا WJ سیمور، بلیک پریچر تھا۔ اس نے ابھی تک پاکرو کو حاصل نہیں کیا تھا، مگر اس بات کا قائل تھا کہ یہ تجربہ کلام مقدس کا ہے۔ اسے بھی ابھی خود تو تجربہ نہیں ہوا، لیکن وہ اس بات پر بلیو کرتا تھا کہ یہ بائبل کے عین مطابق ہے تجربہ۔ اوکے، سیاہ فام ناظرین کلیسیا کی ایک بہن نے جو لاس اینجلس کی تھی، اس نے ہیوسٹن میں بردر سیمور سے ملاقات کی۔ جب وہ لاس اینجلس واپس گئی تو اس نے کلیسیا کو بردر سیمور کے متعلق بتایا۔ کلیسیا نے بردر سیمور کو اس کلیسیا میں یہ باتیں کروانے کی دعوت دے دی۔ انہوں نے انوائٹ کیا کہ تو آ اور یہاں پر کلام سنا ہمارے چرچ کے اندر۔ اس نے دعوت قبول کر لی، لاس اینجلس جانے کے لیے ایک ریل گاڑی پر سوار ہو گیا۔ پہلے اتوار کی صبح اس نے اپنا ورد اعمال 2 باب کی 4 آیت اختیار کیا، وہی وہ سب روح سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ اس نے ناظرین کلیسیا کو روح القدس کے بپتسمہ کے متعلق جو غیر زبانوں کے ابتدائی نشان کے ساتھ ہوتا ہے بتایا۔ جب وہ دوپہر کی میٹنگ میں واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گرجے کا دروازہ بند تھا، اس میں قفل پڑا ہوا تھا، چرچ کو تالا لگا دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ نئی تنظیم بدعت ہے۔ اس آدمی بنام لی نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جہاں پر بردر سیمور نے اپنے آپ کو دعا میں ڈال دیا۔
لیکن دعا میں ٹھہر گئے. ویسے اس پیغام کی وجہ سے مخالفت بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. اس کے لیے صبح اس نے کلام سنایا، جب شام کو آیا تو دروازہ لاک تھا، انہوں نے دروازہ بند کر دیا. مجھے یاد ہے ہمارے ایک پریچر تھے، مارک ہیمبی ان کا نام تھا. وہ لاہور کنونشن، لاہور میں ایک بڑی مشہور کنونشن ہوتی تھی جو سالانہ کنونشن، اس میں ان کو بلایا گیا ایز اے اسپیکر. بڑے خدا کام کر رہا تھا. جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو ونس کی تعلیم دیتے ہیں اور یسوع نام کے بپتسمے کو پریچ کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک دن ان کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نہیں آ سکتے. یہ بالکل ایسی ہی سچویشن تھی. پھر بردر ہینسکم ہوتے تھے اور بردر کارکر نے، ان لوگوں نے گلبرگ کے اندر ایک گھر کی گراؤنڈ میں اہتمام کیا اور بالکل ویسا ہی. اور خدا نے اتنے معجزے کیے، اتنے لوگ روح سے معمور ہوئے کہ لوگ حیران تھے. کئی پاسٹر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ جس پر ہم ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں خدا اس کو شفا دے دیتا، لوگ روح سے معمور ہو رہے ہیں. ہم خود حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا. میرے خیال میں ہوتا پھر ہے یہ کہ اب خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور حالات کو، فضا کو، ماحول کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. تو یہاں اس کے لیے چرچ کا دروازہ لاک نہیں ہوا، اور بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایسے کام ہوئے ہیں. یہاں ہمیں بھی اس بات کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے. اوکے، بونی برے اسٹریٹ نمبر 214، بونی برے اسٹریٹ میں ایک بیپٹسٹ جوڑا بنام ریچرڈ اور روت رہائش پذیر تھے. انہوں نے بردر سیمور کو اپنے گھر میں دعائیہ عبادتیں منعقد کرنے کی دعوت دی. اس گھر میں ہر شب بھوکی پیاسی روحوں کا گروہ دعا کی غرض سے آتا رہا. 9 اپریل 1906 میں خدا کی قوت دعا کرنے والے ایمانداروں پر نازل ہوئی. 7 افراد خدا کے پاک روح سے جلالی طور پر معمور ہو گئے. انہیں میں ایک بدر لی بھی تھے. 3 دن اور رات میٹنگ چلتی رہی اور لوگ ہر طرف سے اس میں شامل ہونے کی غرض سے آتے رہے. تمام نسلوں کے سینکڑوں لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ گھر کے اندر داخل ہو جائے. تمام کا تمام شہر ہل گیا. لوگ خدا کی قوت کے تحت گر پڑے. گناہگاروں نے توبہ کی، زندگیاں تبدیل ہوئی، بیمار جسموں کو شفا حاصل ہوئی. 12 اپریل 1906 کے روز ڈبلیو جے سیمور جو لاس اینجلس میں یہ پیغام لے کر آیا، اس کو پاک روح کا بپتسمہ مل گیا. برادر سیمور جو پریچ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اسے بھی خدا نے اپنے روح سے معمور کر دیا. ازوسا اسٹریٹ، ہجوم کو بٹھانے کی غرض سے ایک عمارت کی ضرورت تھی. پرانی عمارت جو میتھوڈسٹ چرچ کے لیے استعمال ہوتی تھی 312 ازوسا اسٹریٹ میں دیکھی گئی. یہ کئی سالوں سے خالی تھی. یہ 2 منزلہ فریم کی عمارت تھی اور اوپر کی منزل مالک کے رہنے کی غرض سے بنائی گئی تھی. نچلی منزل میں ایک بڑا کمرہ تھا جس پر فرش نہیں لگایا گیا تھا. پڑوس میں قبروں پر کتبے نصب کرنے والوں کی دکان، کچھ استبل اور لمبا چوڑا بیکار کباڑ خانہ تھا. یہ بیداری جو یہاں شروع ہوئی تقریباً 30 سال جاری رہی. کتنے سال؟ 30 ایئرس. اس حال میں جس بیداری کا آغاز ہوا 30 سال جاری رہی. یہ اتنی مدت تک دن رات بلا روک ٹوک جاری رہی. یہ عبادت ہر روز بلا ناغہ صبح 10 بجے سے آدھی رات تک جاری رہتا. صبح 10 بجے عبادت شروع ہوتی، رات 12 بجے تک سلسلہ چلتا رہتا. میٹنگوں کا کوئی اشتہار نہیں دیا جاتا تھا، نہ ہی کوئی کلیسیا کی تنظیم ان کی کفالت کرتی، نہ ہی کوئی موسیقی کے ساز استعمال ہوتے تھے. وہاں کوئی گیت گانے کی پارٹی نہ تھی، نہ کوئی ہدیہ اٹھایا جاتا. برادر سیمور عموماً جوتوں کے خالی 2 صندوقوں کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے. پہلے کسی مضمون اور واعظ کا اعلان نہیں کیا جاتا تھا. ہر کام کو پورے طور پر خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں تصور کیا جاتا تھا. کسی جگہ کسی قسم کے غرور کے لیے کوئی جگہ نہ تھی. ہر ایک برابر تھا. ہر سفید اور سیاہ رنگ کا انسان یکساں تھا. امیر و غریب، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سب ایک ہی صف میں تھے. لگتا سادہ طریقے سے کام چل رہا ہے، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی کچھ نہیں. لوگ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہر طرف سے آتے، ہر سمت سے آتے. ہر مذہب اور فرقہ کے لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. وہاں ہر نسل اور تہذیب اور طبقہ کے لوگ آتے تھے. ازوسا مشن میں خدا ہر ایک کو روح پاک اور آگ سے بپتسمہ دیتا. وہ پینتیکاسٹل سچائی کی منادی کرتے ہوئے گھروں کو واپس لوٹتے. تھوڑے ہی وقت میں پینتیکوست کا جلالی تجربہ چاروں طرف پھیل گیا اور بھوکے دلوں تک اس کی رسائی ہونے لگی.
یہ تو مجھے لگتا ہے کسی انسان نے، کوئی انسان نہیں کر رہا، لگ رہا ہے یہ خدا پھیلا رہا ہے۔ عزوسا اسٹریٹ کی بیداری کیوں اس قدر عام تھی؟ اس بیداری میں بہت سے حقائق شامل ہو گئے، اور ان حقائق نے صدی کے ابتدائی حصے کو اس قدر اہمیت دی کہ ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے۔ کیوں یہ بیداری اتنی مشہور ہو گئی؟ نمبر 1، لاس اینجلس کا محل وقوع۔ یہ شہر ملک کی تمام سڑکوں کے سنگم پر واقع ہے۔ ویسے کسی بھی شہر کی لوکیشن بڑی عام ہوتی ہے، یہ بالکل سینٹر میں تھا، سنگم پر تھا، ادھر ادھر آنے جانے والے لوگ وہاں سے ہو کر گزرتے تھے۔ لاس اینجلس آپ کو پتہ ہے کیلیفورنیا اسٹیٹ کے اندر ہے، تو یہ کیلیفورنیا کا لاس اینجلس شہر ہے جو سڑکوں کے سنگم پر واقع تھا، جہاں مشنری خصوصاً آتے جاتے تھے، مبشر اور دیگر جھیل کے کرندے وہاں آیا کرتے تھے اور یہ اس میں گزارا کرتے تھے۔ نمبر 2، اس کو تشہیر بھی حاصل کیا، اخباروں نے اس کو زیادہ مشہور کیا۔ آج کل کا دور ہوتا تو سوشل میڈیا پھیلاتا خبر، تو اخباریں اس وقت تھی۔ بیداری کے نے قومی سطح پر تشہیر کو حاصل کیا اور اسی وجہ سے ہزاروں کی توجہ کو اس طرف کھینچ لیا۔ نمبر 3، پاک کلام کی سچائی کی بنیاد۔ بیداری کلام پاک کی سچائی پر تعمیر کی گئی تھی، اس کی بیس بائبل مقدس تھی۔ پینٹیکاسٹل تجربے پر زور دیا گیا کہ غیر زبانوں میں بولنے کے بائبل کے ثبوت کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 4، پرسیکیوشن، ظلم و ستم کا برپا ہونا۔ اس بیداری کے سبب سے بڑی مخالفت اور ظلم و ستم برپا ہوا۔ ہم پیج نمبر 23 پر ہیں بھائی، جہاں سے نمبر 4 پوائنٹ ہے، ظلم و ستم کا برپا ہونا۔ اس بیداری کے سبب سے بڑی مخالفت اور ظلم و ستم برپا ہوا۔ عموماً وہ لوگ جنہوں نے پینتیکوست کا تجربہ حاصل کیا، ان کو کلیسیاؤں سے خارج کر دیا گیا، چرچ کی ممبرشپ ختم۔ کہتے تھے یہ بدعتی ہیں، یہ غلط تعلیم پھیلا رہے ہیں اور غلط تعلیم کے پر چڑھ گئے ہیں، ان کو چرچ کے دروازے ان کے لیے بند۔ اس وجہ سے پینٹیکاسٹل لوگ اکٹھے ہونے شروع ہوئے اور اس سبب سے پینٹیکاسٹل تحریک کو جاری کرنا پڑا۔ تو دروازے بند کرنا ہمارے دور میں ہی ہو رہا ہے یا پہلے بھی ہوتا تھا؟ پہلے بھی ہوتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لاہور کے اندر ہمیں بھی یہ تجربہ حاصل ہوا کہ کنونشن کے لیے اسپیشل امریکہ سے بندہ بلایا گیا جو UPC کا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ یسوع نام کی منادی کرتا ہے اور وننس کو پریچ کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنی آواز ہے۔ پھر ہم نے ڈفرینٹ جگہ پر کنونشن کا انتظام کیا، اور بھائی مارک ہیمبی ان کا نام تھا، ان سے خدا کا کلام سنا اور بڑے معجزے خدا نے بڑا کام کیا، جو ہمارے بزرگ پاسبان ہیں آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں۔ عزوسا اسٹریٹ بیداری کے نتائج: ہولینس چرچ پینٹیکاسٹل ایکسپیرینس اور تعلیم کی بنیاد پر تقسیم ہوگی۔ بعض کلیسیاں مثلا ناظرین اور مشنری الائنس پینٹیکاسٹل بیداری کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ اور ہولینس کلیسیاں جیسے پینٹیکاسٹل ہولینس چرچ آف گاڈ نے اس نئی تعلیم کو قبول کر لیا۔ دیگر فرقوں کے اندر سے بھی اکثر دیندار اشخاص بیداری کی طرف کھنچ گئے۔ پینٹیکاسٹل چرچ نے کچھ خاص خصوصیات کو ہولینس کلیسیوں سے حاصل کیا اور متواتر کھلی عبادتوں اور دعا میں ٹھہرے رہنے اور کیمپ میٹنگوں کو جاری رکھا۔ شروع میں بیداری مختلف ناموں سے چلتی رہی، زیادہ تر نام رسولی ایمان تھا، اپوسٹولک فیتھ۔ بہرکاف جلدی دیگر نام بھی دیے گئے، ان میں جو زیادہ عام نام دیا گیا وہ پینٹیکاسٹل تھا، کہ یہ پینٹیکاسٹل لوگ ہیں۔ آج کل جو بڑا نام دیا جا رہا ہے وہ جیزس اونلی، اور پتہ نہیں UPC یونائٹڈ پینٹیکاسٹل چرچ تو خیر ہمارا رجسٹرڈ نام ہے، لیکن زیادہ تر جیزس اونلی اور وننس مختلف نام ہے۔ یہ ہسٹری ہے، آئیے ہم کھڑے ہوں، دعا کریں، اور اس ہسٹری سے ایک بات میں نے سیکھی ہے، اس تحریک کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ چیز بائبل میں لکھی ہے، کیا ہم بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ جب انہوں نے یہ سوچ کر دعا کرنا شروع کی، خدا نے انہیں بھی اپنے روح سے معمور کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ ٹوپیکا کینسس سے یہ بات شروع ہوئی، پھر عزوسا اسٹریٹ لاس اینجلس میں پہنچی، کیلیفورنیا کے اندر ٹیکسس میں گئی، اور بیداری پھیلتی چلی، اور یہاں تک کہ آج بھی یہی بات ہے۔ میرے خیال میں ہم کسی مشن کے پجاری نہیں ہیں،
ہم اگر بات بائبل میں لکھی ہے تو ہم اسے اولویت دیں گے، کسی انسان کو نہیں۔ یہ ہمارا موٹو ہے، یہ ہمارا مشن ہے۔ اگر بائبل میں بات ثابت ہوتی ہے وہ سچی ہے، آدمی چاہے کیسی بھی باتیں کرے وہ غلط ہے۔ دوسری بات جو مجھے بڑی اپیل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسی بیداریوں کا آغاز ہوا تو ایسے لگتا تھا جیسے خدا نے اس ماحول کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، انسانی کنٹرول میں نہیں ہے۔ لوگ جب ہاتھ رکھتے لوگ روح سے معمور ہو رہے ہیں، اور کئی دفعہ ہاتھ رکھنے والا خود ابھی پاک روح سے معمور نہیں ہوا تھا، لیکن جب کسی کے لیے دعا کی وہ بندہ روح سے معمور، اس کا مطلب خدا کر رہا تھا۔ خدا نے اس آدمی کی بھوک اور پیاس کو دیکھا، اس کی ڈیزائر کو دیکھا اور اسے روح سے معمور کر دیا۔ تو خدا آج بھی ایسے کر سکتا ہے۔ ہم دعا کرنا چاہتے ہیں خداوند جیسی بیداری کا ذکر ہم نے تیرے اس ہسٹری کے لیسن میں پڑھا ہے، ویسی بیداری ایک بار پھر ملک پاکستان میں، ہمارے اس شہر کے اندر، راولپنڈی کے اندر، اس علاقے میں عطا کر، تاکہ لوگ اسی تجربے کو، اسی نجات کے ایکسپیرینس کو حاصل کریں۔ تیرے پاک روح کا مسا ویسے ہی ٹھہر جائے جیسے اس زمانے میں تھا۔ خدا لا تبدیل ہے، تو آج بھی وہی کام کر سکتا ہے جو تم نے پہلے کیا۔ خدا ہماری مدد کرے۔ آئیے دعا کریں۔ خدا